پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں بلڈ بات ہوا ہے اور بلڈ بات کے اندر مارکیٹ جو ہے وہ 2500 پوائنٹ تقریباً نیچے چلی گئی ہے. ابھی مارکیٹ کی کلوزنگ ہوئی ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. پاکستان واحد ملک ہے جو اس وقت اس خطے میں نیچے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہماری اکانومی نیگیٹو میں، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ڈالرز نہیں ہیں، ہم دنیا سے ڈالرز مانگ رہے ہیں، ہمارے ہاں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے ہاں کچھ بھی کرنے کی صورتحال نہیں ہے. پاکستان ہر حکومت میں مسائل کا شکار رہا، ہر حکومت میں، کیونکہ 76 سال میں پاکستان آج یہاں کھڑا ہے. جی لانگ ٹرم معاہدوں کے لیے چین صرف منتخب حکومت سے بات کرے گا، یہ بھی ایک خبر چھپی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ چین ابھی تک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بات کرنے کا متمنی ہے. دوسری جانب آج ہی سونے کی فی تولہ قیمت میں 400 روپے کا اضافہ بھی سامنے آیا، جس کے بعد ایک تولہ سونا 2,17,600 روپے کا ہو گیا ہے. بات یہاں تک نہیں رک رہی. پاکستان معیشت کے حوالے سے ملی جلی خبریں سامنے آ رہی ہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اضافے اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جبکہ عالمی بینک نے بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھجوائی جانے والی ترسیلات زر میں کمی کا اندیشہ ظاہر کیا. اسی طرح اقتصادی امور ڈویژن کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ میں پاکستان کو 17 ارب 61 کروڑ ڈالر سالانہ ہدف کے بجائے صرف 4 ارب 28 کروڑ ڈالرز کی بیرونی فنڈنگ ملی، یعنی صرف 24% ہی فنڈنگ مل سکی ہے، اور بقیہ 7 ماہ میں پاکستان کو 13 ارب ڈالر سے زائد کا ہدف پورا کرنا ہے. 2 ارب ڈالرز ماہانہ کا ٹارگٹ بنتا ہے. دوسری جانب IMF سے سٹاف لیول ایگریمنٹ تو ہوا ہے، لیکن معاہدے کی حتمی منظوری کا مرحلے تاحال طے نہیں ہو سکے. معیشت کا پہیہ براہ راست وابستہ ہوتا ہے سیاسی استحکام سے. چند خبریں آتی ہیں الیکشن کے حوالے سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ معیشت دوبارہ سے ڈولنے لگتی ہے. بھائی میرے گزارش یہ ہے، انڈیا میں مڈ مارچ میں الیکشن ہونے ہیں، وہاں کا اسٹاک ایکسچینج کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ جنوری بنگلہ دیش جو تم سے جدا ہوا تھا، اس میں اگلے مہینے الیکشن ہے. ان کی بزنس، ان کی اکانومی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف آپ کی خاص ایک سرشت ہے، اپنی ترکیب میں خاص ہے. نگران حکومت نہیں ہوتی. او بھائی میرے، کسی زمانے میں بنگلہ دیش میں بھی ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی. بھائی میرے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ حکومت اور بار بار یہ دعوے کر رہی ہے کہ حکومت کی کوششوں سے، ان کی پالیسیوں سے معیشت میں بہتری آ رہی ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اعداد و شمار وزارت خزانہ نے اس حکومت کے دور میں جاری کیے اور جو اعداد و شمار اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری کیے نگراں حکومت کے دور میں، وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بیشتر معاشی اشاریے یا تو خراب ہوئے ہیں یا اہداف کے مقابلے میں کم ہیں اور خطے کے ملکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خراب ہیں. اس وقت 1 ارب کی آبادی ہے بھارت کی، اور وہاں یقیناً غربت بھی ہے، لیکن ان کی جو آپ کی پالیسیز رہی، ان کی جو حکومتیں رہیں، ان کے جو نظام رہے، انصاف رہے، آج دنیا کی ایک بڑی معاشی طاقت بھارت بھی بن چکا ہے. آپ سوچنے کی ضرورت ہے کہ 650 ارب ڈالر اس کا ریزرو ہے، ہمارا تو صرف 6 ارب ڈالر، 10 ارب ڈالر، 12 ارب ڈالر ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ کئی چیزوں میں وہ بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اب آئیے آپ اور آئیے بنگلہ دیش جو 1970 کے بعد ہم سے ہی الگ ہوا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں تو سیلاب آتا ہے، اس کی تو ایک ہی ایک کاشت ہے اور وہ پٹسن ہے. اور یہ ایک طریقے سے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جناب ہم پورا مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان کو پالتا ہے، کیونکہ آبادی کے لحاظ سے وہ ہم سے زیادہ تھے. تو اس لحاظ سے یہ خیال کہ جی مشرقی پاکستان میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ایک پٹسن ہے اور ایک آپ کے کیا کہتے ہیں سیلاب ہے، تو وہاں سے تو ترقی کی کوئی چانسز نہیں ہے. لیکن آج 1970 کے آزاد ہوئے پاکستان کے جگر سے نکلا ہوا ایک ملک جو 1970 کے بعد آزاد ہوا، آج معاشی ترقی میں بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں. ہمارے اوپر دباؤ ہے، امریکہ کی پالیسی ہے چین کو کنٹین کریں، سی پیک کو سست کریں، بھارت کو آگے لے جائیں،
اور چین ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کہ جی آپ کے یہاں دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں تو ہمیں کچھ سیکورٹی کے لیے کرنے دیں. ادھر امریکہ ہمارے آرمی چیف گئے ہیں, وہ اس وقت تک ہمیں نہیں ہوگا جب تک ان کا دورے سے واپس نہیں آ جائیں گے, وہ میٹنگ نہیں کریں گے. وہ اب امریکہ ان سے یہی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو آپ کے دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس کو بھی آپ کنٹرول کریں, مگر سب سے بڑی چیز یہ کہ چین کے ساتھ آپ ان کو کچھ زیادہ برات نہ دیں ادر دین کوریڈور, اور کیونکہ وہ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ ان کو نہ دیں, اور سی پیک کو سست کریں, اور بھارت کے ساتھ جو آپ کا اگریسو رویہ ہے اس کو ذرا سا آپ بہتر بنائیں, کیونکہ وہ آپ کا پڑوسی ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو دنیا میں جو نیو گریڈ گیم کے تحت تبدیلیاں آ رہی ہیں, ہم نے اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. ہم وہی کر رہے ہیں جو 1980 سے کر رہے تھے, حالانکہ سب کو پتا ہے کہ 2024 میں الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ کچھ نہیں کر سکے گی. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ترقی کر گئے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ کوئی الادین کا چراغ تھا ان کے پاس, اور پاکستان ترقی نہیں کر سکا, ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے, مسلسل تباہ ہو رہا ہے, تو ہمارے پاس کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے. یا ان کے پاس بڑے اہل لوگ ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہیں, ان کے پاس معدنیات ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں, ان کے پاس زرخیز زمین ہے ہمارے پاس نہیں ہے, ان کے پاس آپ کے اچھی لیبر ہے ہمارے پاس نہیں ہے, ان کے پاس دماغ اچھے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے, ان کے پاس پہاڑ دریا سمندر ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. تو چلو سمجھ میں آتا ہے. حالانکہ اگر یہاں تو ریگستان یو اے لے لیں, قطر لے لیں, کویت لے لیں, دبئی لے لیں, جو ریگستان تھے وہ نخلستان بن گئے, اور ہم جو نخلستان تھے آج ریگستان بنے ہوئے, تباہ ہو چکے, پانی کا حال, دوسری چیزوں کا حال.